بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن کسی بھی دن کن فیکون ایک تسبیح پڑھنے کی طاقت خود دیکھ لیں۔ آج تقدیر بدلنے والا دن ہے، جو چاہیں مانگ لو مل جائے گا۔ ایک دن کا انتہائی مجرب کن فیکون کا عمل ہے، اور آپ نے اس عمل کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور آپ نے اپنی تمام حاجت کو مقصد کو پورا کروانا ہے۔ آپ بے اولاد ہیں، آپ کو اولاد نرینہ انشاءاللہ عطا ہوگی۔ اگر آپ لوگ دیگر معاملات میں گرفتار ہیں، جیسے کہ اگر آپ لوگوں کے بچے نافرمان ہیں، تو بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا گھر اپنا نہیں ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا گھر اپنا ہو جائے، کیونکہ کرایہ دار کا معاملہ ہی یہی رہتا ہے کہ بس کرایہ دینا ہے، باقی راشن کے پیسے بچے یا نہ بچے، اور کرایہ بھی اتنا کہ اس کے بعد پیسے ہی نہیں بچتے، تو لہٰذا ہر کسی کو اتنی مہنگائی کے دور میں یہ کرایہ دینا مشکل ہوتا ہے، پھر بجلی گیس کے بل یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ وظیفہ ایسا ہے کہ صرف ایک دن آپ نے کرنا ہے، کسی بھی نماز کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی مشکل یا پریشانی ہو جاتی ہے تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ عمل کرنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا عمل کا طریقہ کار جان لے آپ نے کس طرح سے یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ وضو ہو جائیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کسی بھی نماز کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 11 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ جن کو درود ابراہیمی نہیں آتا وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو وہ 100 کی تعداد میں پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 دفعہ اپنے کن فیکون پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا ارحم الراحمین، اور اس کے بعد آپ نے سورہ الکوثر 21 بار پڑھنی ہے۔ ایک بار میں پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں۔ ان اعطینٰ الکوثر، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی، فصلی ربک وانحر، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، ان شانئک ھو الابتر، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ اور آپ نے جب سورہ الکوثر شروع کرنی ہے تو ایک بار بسم اللہ لازمی پڑھ لیجیے گا، لیکن سورہ الکوثر کے شروع میں بسم اللہ پڑھیے گا، بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بار بار پڑھیں گے وہ آپ کی مرضی ہے، وظیفہ آپ کے احسن انداز میں مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے 11 بار جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ جو درود آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آپ آخر میں پڑھیں گے۔ یہ وظیفہ اس کا اختتام پر پہنچا اور آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ جو آپ کی جائز حاجات ہیں وہ انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ جس کام کو کرنا چاہے تو کن فرما دیتے ہیں، وہ کام ہو جاتا ہے۔ کن فیکون کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اتنا فرما دیتے ہیں کہ ہو جا پاس وہ ہو جاتی ہے، اور وہ کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں اللہ کی صفت قدرت کی کمال کا بیان ہے، اور یا ارحم الراحمین انتہائی عظمت والا ذکر ہے۔ اس کے ذریعے دعا مانگنے کی فضیلت ایک حدیث میں اس طرح بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: بے شک خدا تعالیٰ کا ایک مقرر کیا ہوا فرشتہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو یا ارحم الراحمین پڑھتا ہے۔ جو شخص اس کلمات کو 3 بار پڑھتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے، بے شک ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہو گیا، مانگ جو مانگنا ہے۔ لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ پہنچا ہے۔ انہوں نے طائف سے ایک آدمی سے خچر کرایہ پر لیا ہے۔ خچر کے مالک نے کہا، میں خود آپ کے ساتھ رہوں گا اور جہاں میرا جی چاہے گا وہیں اتار دوں گا۔ وہ انہیں لے کر ایک جنگل کی جانب چلا گیا اور پھر بالکل ویرانے میں جا کر کہنے لگا، یہاں اتر جائیے۔ وہ اتر گئے تو دیکھا کہ چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے ان کو قتل کرنا چاہا تو انہوں نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دیں، پھر قتل کر دینا۔ اس نے کہا، پڑھ لو۔ آپ سے پہلے ان سب نے نماز پڑھی تھی، مگر ان کی نماز انہیں نہ بچا سکی، لہذا تم بھی اپنی خواہش پوری کر لو۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا
تو میں نے اس پہ ساختہ کہا یا ارحم الراحمین۔ یہ کہتے ہی ایک آواز اس نے سنی جو کہہ رہی تھی انہیں قتل کرنے سے باز آ جاؤ، کہ وہ کانپ اٹھا کہ اس جنگل میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ آواز کس کی ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے کے لیے نکلا، جب کچھ بھی نظر نہ آیا تو پھر مجھے قتل کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے پھر کہا یا ارحم الراحمین۔ 3 مرتبہ میں نے یہ مبارک کلمہ پڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گھڑ سوار سامنے کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک بڑی سلاخ تھی جس کے سرے پر آگ کا شعلہ بلند ہو رہا تھا۔ اس نے آتے ہی اس ظالم کو وہ سلاخ گھونپ دی اور پلک جھپک کی دیر میں اسے ڈھیر کر دیا، اور وہ گھڑ سوار مجھ سے مخاطب ہوا، جب تم نے پہلی مرتبہ پکارا اس وقت میں 7ویں آسمان پر تھا، اور جب دوسری مرتبہ پکارا اس وقت میں پہلے آسمان پر پہنچ گیا، اور تیری تیسری پکار پر آپ کے سامنے تھا۔ اور سورہ کوثر کا شان نزول تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شہزادے کے انتقال پر کفار کے دل کو دکھ دینے والے جملے کہنے لگے۔ کسی نے کہا مجھ صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، نعوذ باللہ۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کرو، وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جب فوت ہوگا اس کا نام مٹ جائے گا۔ ان کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ صورت نازل فرمائی، حبیب ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو، بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نظریں رکھیں کہ ہم نے تمہیں بے شمار خوبیوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور جہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو انہی کی جڑ کٹی ہوئی ہے اور یہی ہر خیر سے محروم ہے۔ جو ناظرین آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک پانی کا گلاس لے لیں، کیونکہ جو خواتین و حضرات بے اولاد ہیں اور وہ اسی وظیفے کو ایک گلاس پانی پر دم کریں، اور آدھا پانی خود پینا ہے اور آدھا پانی اپنے شوہر کو پلائیں گی۔ اگر آپ لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے کہ بچے نافرمان ہیں تو آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی اپنے سارے بچوں میں بانٹ دینا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا پانی سب بچوں کو پلانا ہے۔ اور اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اور رزق میں برکتیں آئیں تو اپنے گھر کے چاروں کونوں پر دیواروں پر چھینٹے ڈال دینے ہیں، زمین پہ نہیں ڈالیے گا، سب گھر والوں کو بھی تھوڑا تھوڑا پانی پلا دینا۔ یہ عمل آپ کسی بھی وقت، کسی بھی دن، کسی بھی وقت کرنا ہے، طاق میں آپ وظیفہ کر سکتے ہیں، یعنی 1 دن، 3 دن، 5 دن، کسی طرح جیسے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کے کمالات بہت عمدہ ہیں، آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ کریں گے، انشاءاللہ بہتر نتائج رکھیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد، پانی پر دم کرنے کے بعد آپ اللہ سے دعا ضرور مانگیے۔ دعا تو ہر عبادت کا حصہ ہے، اور دعا اس یقین سے مانگے کہ سننے والا ضرور دعا قبول کرے گا۔ اللہ پاک سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمارے تمام امور میں ہمارے انجام کو اچھا کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ میں رکھنا۔ دعا مانگنے کا بہتر طریقہ یہ ہے سینے کے برابر ہاتھ اٹھائیں اور ہتھیلیاں آسمان کی طرف رہیں، کیونکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ دونوں ہاتھوں میں تھوڑا سا فاصلہ ہو۔ دعا کی ابتدا اپنے نفس سے کریں اور پھر والدین کو، پھر تمام مسلمانوں کو شامل کریں۔ دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھنے سے وہ جلد قبول ہوتی ہے۔ ایک بار درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 2 رکعت صلوات الحاجت پڑھ کر صلوات حاجت کی دعا پڑھنا بھی جلد حاجت قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ دعا کا آہستہ مانگنا اور گر گرا کر مانگنا زیادہ بہتر عمل ہے۔ اپنے ہر مقصد کے لیے دعا مانگیں اور دعا کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر مل لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کو بہتر کی بجائے بہترین سے نوازے گا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔